میرے بھائیوں، کسی درخت کا پتا بنا دیتے، لوگ پتے جھاڑتے، بکل کی بکریاں کھاتی، جگالی بکل کی بکریاں کھاتی، جگالی کرتی، میگلی بنا کر نکال دیتی۔ کسی سڑک کا روڑا بنا دیا جاتا، بلڈوزر چلتے، کیما کرتے، ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیتے، اس پر تار پول بچھائی جاتی، کارپیٹ سڑک بنائی جاتی، سارا دن اس پر گودے گدھے ہوتے، ریڑیاں چلتی، دنیا جہان کا گرد و غبار اس پر ڈالا جاتا۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ مجھے کسی درخت کا پتا، کسی درخت کا تنا بنا دیتے، پہلے آرے سے کاٹا جاتا، کلہاڑے سے ٹکڑے کیے جاتے، مشینوں پہ کسائی کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس تیار ہوتے، اس کے اوپر آرا چلتا، رندا پھرتا، اس میں میخیں ٹھوکی جاتی، گم لگائی جاتی، تب جا کر کسی استعمال کے قابل ہوتا، اور جو پورا بچ جاتا اسے آگ میں ڈال کر خاکستر کر دیا جاتا۔ برادران اسلام، میں نے گزارش کی کہ اللہ اس پر قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے، اس پر بھی قادر تھے کہ پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کریم کے کرم کو دیکھو، اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، لیکن اللہ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے، اس پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیتے، نوح کی امت بنا دیتے، ابراہیم کی امت بنا دیتے، عیسیٰ و داؤد کی امت بنا دیتے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں اس کریم کے انتخاب پر کہ اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ میرے بھائیوں، اب توجہ کریں، میں نے ایک یہ عرض کی کہ تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء کی جماعتوں میں اللہ نے صحابہ کو چنا، انبیاء میں سے اللہ نے محمد عربی کو چنا۔ حضور سرور کائنات کا انتخاب ہو یا آپ کے صحابہ کا، اور آخری مثال سے میں نے عرض کیا کہ جن اللہ تعالیٰ نے آپ کا میرا بھی انتخاب کر کے ہمیں حضور سرور کائنات کی خدمت کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، اور وہ گزارش یہ کہ جب میں انتخاب پر آئے تو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے دینی مدارس میں جو درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وفاق المدارس کے تحت میں، ان میں بالکل ابتدائی درجہ میں ایک فارسی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک شعر ہے، جو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا
ذرا کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب تورات میں رحمت عالم کی شان پڑھی، اللہ رب العزت کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بھی محمد عربی کا امتی بنا دے۔ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مجھے رحمت عالم کا امتی بنایا، تو اس پر توجہ کریں کہ میں دراصل عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بن مانگے وہ نعمت دے دی جس نعمت کے حصول کی اللہ رب العزت سے انبیاء علیہ السلام تمنائیں اور درخواستیں آرزوئیں کیا کرتے تھے۔ اب میری یہ درخواست سنو، اس پر توجہ کرو کہ وہ مسکین کا آپ حضرات کو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو مجھے رحمت عالم کا امتی بنایا، ذرا اس پر توجہ کرو کہ میں نے کہا کیا، اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھو، بات تب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیز بھائیوں، جب میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنایا، سمجھے بھی ہو اس لیے کہ رحمت عالم وہ در یکتا ہے، آپ وہ گوہر نایاب کہ میرے اللہ کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوگی کہ اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنا دے۔ میرے اللہ نے تو حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، پھر مثال کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو مجھے میرے اللہ کے خزانے میں، میرے اللہ کے قدرت کے خزانے میں سب سے جو قیمتی شخصیت گراں قدر احساسا اور قیمتی سرمایہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس سرمایہ کو آپ کے اور میرے مقدر میں کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے خیال میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کی اللہ رب العزت 120 صفحے قائم کریں گے۔ اب آپ حضرات خود اندازہ کریں کہ ایک صف کتنی لمبی ہوگی، اپنے طول کے اعتبار سے وہ کتنی لمبی ہوگی کہ پوری انسانیت قیامت کی صبح تک کی پوری انسانیت وہ 120 صفوں کے اندر سما جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر توجہ کریں، آپ کے میرے کیلکولیٹر، آپ کے میرے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے ایک صف کے اندر کتنی انسان ہوں گے، آپ اور میں اس کا حساب کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بلا مبالغہ خربوں کی تعداد میں ایک ایک صف کے اندر انسان ہوں گے، اور فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، پوری انسانیت کی اللہ 120 صفحے قائم کریں گے، اور ان 120 صفوں میں اکیلے حضور کی امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر نبی کو جھنڈا دیا جائے گا، وہ نبی، اس نبی کی امت اپنے نبی
جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر حساب کتاب پیش کرے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں،